السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ڈاکٹر شمس العارفین ہے۔ میں بیسیکلی پیڈیٹیشین ہوں۔ قرآن فہمی کورس کے سلسلے میں جو آپ نے بات کی ہے، اس کا ایک بڑا انٹرسٹنگ سا اتفاق ہے، یا آپ اس کو کہہ لیں کہ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ مطلب 2006 کی بات ہے کہ اس سال میں حج کر کے آیا۔ میں ویسے ہی تھا جیسے سبھی ہوتے ہیں، مور اور لیس۔ میں ہمیشہ سے بہرحال قرآن پڑھتا تھا، ترجمے کے ساتھ پڑھتا تھا، کیونکہ کم سے کم یہ دلچسپی تھی کہ یار یہ لکھا کیا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کیا ہے۔ تو کچھ آیات اس میں ایسی آئیں کہ جب اس کا ترجمہ پڑھا، ایک آیت تھی اس میں کہ قتل داؤد و جالوتا، اس کا ترجمہ لکھا تھا کہ داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ اسی طرح ایک دوسری آیت تھی کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کے ترجمے میں لکھا تھا اور تم اے جن و انس اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو میں نے کہا یار اس میں جن اور انس کا لفظ یہ کہاں سے آ گیا، کون سی لفظ ہے جس سے یہ ترجمہ ہوا۔ اور اسی طرح داؤد نے جالوت کو قتل کیا، تو یہ بھی ذہن میں آیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سمجھنے میں غلطی ہو گئی، اس کا الٹا ہو ایک تاریخ ہے، ہمیں کیا پتہ، جو لکھ دیا ہم کیسے مان لیں۔ تو قدرتی طور پر ایک کیوریوسٹی پیدا ہوئی کہ اس کو پتہ تو کیا جائے کہ یہ مطلب یہ اس کی گرامر جو ہے وہ کیا ہے، کس طرح ہوتا ہے۔ اور ایسا تو نہیں کہ ہم مس گائیڈڈ ہو رہے ہیں، اس لیے کہ اتنے سارے لوگ کام کر رہے ہیں، کچھ بالکل ڈیفرنٹ کام کر رہے ہیں، کچھ دوسری لائن پہ کام کر رہے ہیں، تو اس کی یقین کی وجہ پتہ چلنی چاہیے۔ اگر ہم اپنے چاروں طرف دیکھیں تو ہمیں اپنے اندر بھی اپنے باہر بھی بے تحاشا بے شمار انتشار نظر آ رہا ہے، اور اگر ہم اس دور میں جائیں قرآن سے پہلے نازل ہونے والے دور میں، تب بھی یہی انتشار تھا۔ اور الحمدللہ جب وہ سفر شروع کیا تو قرآن پہ جو کرنے کے بعد اعتماد میں اضافہ ہوا ہے، اور جو چیز قدرتی طور پر جو سمجھ میں آنی شروع ہوئی ہے گرامر سمجھنے کے بعد، مطلب وہ ایک ایسا ایکسپیرینس ہے کہ جس نے یہ نہیں پڑھی وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یار یہ کیا ہوتا ہوگا۔ ایون آپ نماز پڑھتے ہیں، پہلے تو ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ہاتھ باندھ لیا، اور جب اس نے کہا کہ رکوع میں چلے جاؤ تو رکوع میں چلے گئے، سجدے میں چلے گئے اور نماز ختم کر کے باہر آ گئے۔ کچھ نہیں پتہ ہوتا تھا کیا کر رہے ہیں، بس رکوع اور سجدہ کرتے تھے، ذہن بھٹکتا رہتا تھا۔ لیکن جب اس کا ہم نے گرامر پڑھی، اس کا ترجمہ پڑھا، اس کی باریکیوں کو سمجھنے کی کوشش کی اور سمجھا، تو بالکل آپ یہ سمجھ لیں کہ معاملات ہی بالکل چینج ہو گئے حقیقتاً۔ مطلب اب جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پتہ ہوتا ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں اور یہ الفاظ ہم کیوں استعمال کر رہے ہیں۔ تو وہ اللہ کی جو بڑائی کا جو احساس ہے، جو کہ ادروائز جو ہے وہ اس شدت سے کبھی بھی نہیں ہوا تھا، وہ اس کورس کے کرنے کے بعد ہمیں ہوا حقیقتاً۔ قرآن کی جب تلاوت کرتے ہیں تو اکثر لوگوں کی طرح قرآن کے بیشتر چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، تو اس کی کمی ہم میں سے سب لوگ اکثر ترجمہ پڑھ کے یہ درس میں شریک ہو کر کرتے ہیں۔ لیکن کیا یہ کافی ہے؟ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ جب ہم اپنے پروفیشن کی کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کا ٹرانسلیشن سے ہی اکتفا کر لیں یا کسی کا لیکچر سن کر اس کو اپنے لیے کافی سمجھیں، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک وہ خود چیز ہمیں ڈائریکٹ سمجھ میں نہیں آئے گی تو وہ ہماری پروفیشنل لائف میں کسی کارآمد نہیں۔ تو قرآن کے ساتھ ایسا سلوک کیوں؟ تو قرآن کو ہم قرآن کے خالق کی زبان میں، جس زبان میں قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اس زبان میں کیوں نہ سمجھیں۔ اور جب اس کے ساتھ ہم نے قرآن پڑھا، پھر یہ جو ہم وہاں پہ ہمیں کورسز کی کتابیں دی جاتی تھیں، وہ شروع میں ظاہر ہے یہ اگر ہفتے کے ہفتے وہ پڑھا رہے ہیں اور پورا سال بھی پڑھا رہے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ میکسیمم جو ہیں وہ اس زمانے میں 6 مہینے کا کورس ہوتا تھا، ابھی تو پورے سال کا ہوتا ہے۔ تو تقریباً آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 48 گھنٹے، اور 48 گھنٹے میں بھی کچھ چھٹیاں ہو جاتی تھیں، تو 30، 40، 35 گھنٹے میں آپ کیا کر سکتے ہیں۔ تو وہ ہمیں صرف پہلا سپارہ کی ترجمہ اور تیسرے پارے کا ترجمہ کراتے تھے، تو اس کے بعد اسی کا میں نے پورا جو ہے وہ سیٹ لے لیا، اور پھر سارا قرآن جو ہے اسی اسٹائل میں اس کو پڑھا سمجھتے ہوئے۔ تو جو ایک مطلب عام آدمی کے ذہن میں شاید جس نے یہ نہیں پڑھا ہو، میرے خیال میں وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ کی بڑائی اور یہ چیزیں کیا ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں اس میں کتنی سچائی ہے۔ اگر ہم اس پہ عمل کریں تو جو ہمیں ابدی آرام، مزے، عیاشیاں، یہ جتنی چیزیں جو ہم دنیا میں مانگتے ہیں، اور دنیا میں جو بھی چیز ہے وہ تو ایک نہ ایک وقت اینڈ ہو جاتی ہے۔ چاہے آپ کی بڑی اچھی پریکٹس ہو، بڑی اچھی گاڑی ہو، بڑا اچھا گھر ہو، یہ جتنی بھی چیزیں ایک اسٹیج پہ اس نے ختم ہی ختم ہونا۔
گاڑی خراب ہو جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتی ہے، آپ خود بیمار ہوتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، ہم تو سارا دن مریضوں میں رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ 2 منٹ میں جو ہے وہ انسان کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ لیکن جو ہمیں جدوجہد کرنی چاہیے اور جو اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں ان کو سچ سمجھتے ہوئے اگر ہم اس راستے پر چلیں گے تو جتنا آرام اور پائیداری فائدہ اور مزے آئندہ زندگی میں آدمی اٹھا سکتا ہے، یعنی ہم آخرت کی زندگی میں، اور آخرت کی زندگی کو ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں لمیٹیشن دی ہیں، جتنا اس نے کہا ہے اتنا کرنا ہے، اس سے نہ کم کرنا ہے نہ زیادہ کرنا ہے۔ جس تصور کیجئے کہ قیامت کے دن اللہ کا رسول آپ کے خلاف گواہی دے رہا ہو کہ اے اللہ اس نے قرآن کو کے ساتھ برا سلوک کیا تھا، تو آپ کے خیال میں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کریں گے؟ کیا آپ کو جنت عطا فرمائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ ہم ہر چیز میں حصہ ڈالتے ہیں، ہم انویسٹ کرتے ہیں، ہم بینک میں رکھتے ہیں، ہم دوسرے پلان بناتے ہیں۔ شاید بیسٹ پلان یہ ہے کہ آپ کی تمام انویسٹمنٹ اللہ کی راہ میں ہو، تو نہ یہ چھین سکے گی، نہ یہ چوری ہو سکے گی، نہ کوئی اور اس کو لے کے جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے ایک دن مقرر کیا، ظاہر ہے سارا دن کی جو مصروفیت ہوتی ہے پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہوتا، تو ایک دن ہم نے اتوار کا جو ہے وہ تقریباً، چونکہ ہم لوگ آرگنائزرز بھی تھے، ہو گئے بعد میں، شروع میں تو خیر نہیں تھے، تو اس کے لیے ہم نے کہا کہ 2 سے 4 گھنٹے تو ہمارے یہ سنڈے کا جو فرسٹ ہاف ہے وہ ہم جو ہے وہ پیما کو دیں گے، اور قرآن اور اس سے سلسلے میں جتنی بھی ہم محنت کر سکتے ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں وہ ہم کریں گے۔ آپ اس قرآن کو پڑھنا شروع کریں گے، یہ زندگیوں کو تبدیل کرنے والی کتاب ہے۔ اس کی حوالے سے پیما نے جو قرآن فہمی کا کورس شروع کیا ہے، یہ بڑی اچھی کاوش ہے کہ جس کے ذریعے لوگ اللہ سے اور اللہ کی ہدایت سے رہنمائی حاصل کر سکیں گے۔ آپ اس کو اٹینڈ کریں گے، آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ اسی طرح ہم سارا دن اپنے لیے تو کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سنڈے کو بھی اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں جی ہمیں فلانا کام پڑ گیا، ہم یہ قرآن فہمی کورس چھوڑ کے وہاں جائیں گے، تو کم سے کم یہ پالیسی ایک بنائیے کہ کسی قیمت میں کوئی دوسرا اپائنٹمنٹ اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ مصروفیات کی وجہ سے اتنا وقت نہیں ملتا کہ انسان قرآن کا بغور مطالعہ کر سکے، اس کا حق ادا کر سکے، اس کی تعلیم میں اتنا وقت نکال سکے جس کا کہ جو کہ ضروری ہے۔ لیکن پیما کے اس پروگرام کے انعقاد کے بعد سے ایک شوق پیدا ہوا قرآن کو پڑھنے کا، قرآن کو سمجھنے کا، اور جو اس کورسز میں قرآن عربک سمجھائی جاتی ہے اس کے ذریعے قرآن کے معنوں کو سمجھنا آسان ہوا، اور جب قرآن کے معنی سمجھنا آسان ہوا تو قرآن کا سمجھ بھی اور قرآن کا فہم بھی آسان ہو گیا۔ کہ یہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے ایک حصہ دیا ہوا ہے، یہ اسی کے راستے میں خرچ ہوگا، اور اس کا جو مزہ اور اس کا جو فائدہ ہے وہ انشاءاللہ آخرت کے دن جو ہے ہم سب جو ہمارے ساتھ لوگ کام کر رہے ہیں، جو لوگ اسکرین پہ ہیں، جو بیہائنڈ دا کرٹن جو لوگ کوششیں کر رہے ہیں، جو لوگ جو ہے اس کے لیے اپنی جگہیں دے رہے ہیں، جو اپنا مال دے رہے ہیں، یعنی اس میں جو جد و جہد ہو رہی ہے اس میں بہت سارے لوگ شامل ہیں، اور ایسے لوگ شامل ہیں جن کو شاید کوئی جانتا بھی نہ ہو، لیکن جب آخرت میں اللہ ایک ایک پائی کا حساب کرے گا تو اللہ تو ایک ذرے کے وزن کو بھی تول سکتا ہے جو کہ انسان نہیں کر سکتا۔ تو میں ان لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ایک ایسی چیز ایسے لوگوں کو دی جو سارا ہفتہ بزی ہیں، صرف ایک سنڈے ان کے پاس ہے۔ تو ایک اتفاق کی بات یہ کہ جو سنڈے کا ٹائم ان لوگوں نے جو طے کیا ہے وہ بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری ہے، اس میں ہم عموماً آرگومنٹ کر نہیں سکتے۔ یہ ٹائم میں نہ ہماری کوئی دعوت ہوتی ہے نہ پروگرام ہوتا ہے، صرف اور صرف ایک چیز ہو سکتی ہے جو ہماری نیند ہوتی ہے۔ جب اتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر مہربانیاں کی ہیں تو کیا ہم 1 یا 2 گھنٹے کی نیند اللہ تعالیٰ کے لیے قربان نہیں کر سکتے؟ میں آپ سب کو دعوت دیتی ہوں کہ آئیے پیما کے اس کورس میں داخلہ لیجئے، ہر اتوار کو تھوڑا سا ٹائم نکالیے تاکہ ہم قرآن شریف کو بہتر طور پر سمجھ سکیں اور اس کے احکامات پر عمل کر سکیں۔ قرآن فہمی کلاسز آپ بھی اپنے قریبی سینٹر میں شرکت کے لیے رابطہ کیجیے 021-345-34379۔